آواز آ رہی ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ محترم ذمہ داران جماعت اور حضرات و خواتین، اس وقت جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اخلاق کے دائرے میں۔ مختلف پہلو ہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کے، لیکن جب یہ کہا جائے کہ اخلاق کے دائرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اخلاق کا دائرہ کیا ہے، یہ یا کوئی دائرہ ہے اخلاق کا۔ تو اس پر جب غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق کا کوئی دائرہ نہیں ہے، کوئی خاص ڈومین نہیں ہے اخلاق کا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، بلکہ پوری زندگی اخلاق کا دائرہ ہے۔ یعنی اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو پوری زندگی کا احاطہ کر لیتا ہے۔ مولانا شاید آپ کے فین کی آواز کچھ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ جی ایک منٹ۔ اب ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اخلاق کے دائرے میں جب یہ بات کہی جاتی ہے تو کیا اخلاق کا کوئی دائرہ ہے؟ جیسے معیشت کا کوئی دائرہ ہوتا ہے، یا سیاست کا کوئی دائرہ ہوتا ہے، یا سماج یا معاشرت کا کوئی دائرہ ہوتا ہے، تو اسی طرح اخلاق کا کوئی کیا دائرہ ہے، کوئی ڈومین ہے خاص جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق کا کوئی دائرہ نہیں ہے، بلکہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو پوری زندگی کا احاطہ کر لیتی ہے، پوری زندگی کو اپنے دائرے میں شامل کر لیتی ہے۔ تو اخلاق کے دائرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ عام طور پر اخلاق کا ایک محدود تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ اخلاق مینرز کا نام ہے، اخلاق آداب کا نام ہے۔ اچھے آداب، اچھے مینرز آدمی کے اندر ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ یعنی آدمی سلام آگے بڑھ کے کرتا ہے، دوسروں کا احترام کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، یعنی مینرز میں اس کا زیادہ ظہور ہوتا ہے، لیکن اخلاق کا ظہور زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر مرحلے میں ہوتا ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک کیا، اس کو بنانے کے بعد کہا گیا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فجور اور تقوی دونوں کو الہام کر دیا، یعنی خیر اور شر دونوں کا شعور بخشا۔ انسان جانور کے مقابلے میں جانتا ہے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو یہ جو شعور انسان کو بخشا گیا ہے، اس کی بنیاد پہ اس کو آزادی بھی دی گئی ہے، ارادہ و اختیار کی آزادی، کہ وہ جہاں چاہے اپنے ہر زندگی کے ہر موڑ پہ، زندگی کے ہر معاملے میں چوائسز کو اختیار کرے۔ یعنی اچھا بھی اختیار کر سکتا ہے اور برے کو بھی اختیار کر سکتا ہے، خیر کو بھی وہ اختیار کر سکتا ہے اور شر کو بھی وہ اختیار کر سکتا ہے۔ تو یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایک صرف جسمانی وجود نہیں ہے یا صرف ایک عقلی وجود نہیں ہے، بلکہ ایک اخلاقی وجود بھی ہے، ایک مورل بینگ بھی ہے۔ یعنی زندگی کے ہر معاملے میں انسان جب چوائسز اختیار کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا ضمیر اس کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ انسان کی فطرت میں اس بات کو الہام کر دیا گیا ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، اور پورا جو دین ہے، پوری شریعت ہے، اسی فطرت کا بیان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت کو، قرآن مجید نے کہا نا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ذالک الدین القیم، یہ دین قیم اصل میں فطرت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ تو دین کی بنیاد فطرت پر جب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خیر و شر کے درمیان تمیز کرے اور خیر کو اختیار کرے، اسی کی تعلیم
دین بھی دیتا ہے. یعنی پورے زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے آدمی گھر میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے وہ تجارت کر رہا ہو، چاہے وہ ملازمت کر رہا ہو، یا سیاست کے مسائل درپیش ہوں، یا معاشرت کے، سماج کے مسائل درپیش ہوں، اس کا معاملہ اپنے دوست کے ساتھ ہو یا اپنے دشمن کے ساتھ ہو، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے چوائسز کیسے ہیں، اس کے چوائسز ایتھیکل چوائسز ہیں یا نہیں ہیں. وہ اپنے چوائسز کو اخلاق کی بنیاد پر اختیار کر رہا ہے یا خواہشات کی بنیاد پر، مفادات کی بنیاد پر، تعصبات کی بنیاد پر اختیار کر رہا ہے. تو یہ اصل میں دین دیکھتا ہے. پورا دین، پورے دین کا خلاصہ یہی ہے. یعنی دین اصل میں کیا ہے؟ دین ایمان کی دعوت ہے اور اخلاق کی دعوت ہے. ایمان کی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے نتیجے میں اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں. تو اصل ایمان، ایمان باللہ ہے، اس کے تحت یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے. تو یہ ایمان کی دعوت دین دیتا ہے کہ تم ایمان لاؤ. پھر ایمان جب لے آتا ہے آدمی، تو اس کے بعد انسان کو کیا کرنا ہے؟ پوری زندگی میں جو اسلام جو دعوت دیتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اخلاقی وجود کو تم نکھار لو، اپنے اخلاقی وجود کو تم سنوار لو، اپنے اخلاق کا تزکیہ کرو. تزکیہ اخلاق، قرآن جو کہتا ہے نا کہ قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاہا، تو یہ کیا ہے اصل میں؟ یعنی تزکیہ کیا ہے؟ یعنی چوائسز کو آدمی ریفائن کر لے، اپنے چوائسز جو ہے اخلاق کی بنیاد پہ آدمی اختیار کرے. مثلا کوئی بھی معاملہ ہے، آدمی کا تعلق جو ہے یعنی تجارت آدمی کر رہا ہے، تو اس کے سامنے مختلف چوائسز ہیں. وہ دھوکہ بھی دے سکتا ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، وہ بے وفائی بھی کر سکتا ہے، اور وہ وفا کے وعدے کو پورا بھی کر سکتا ہے، سچ بھی بول سکتا ہے، وہ صحیح طریقے سے معاملہ بھی کر سکتا ہے دھوکہ دیے بغیر. تو یہ جو چوائسز اس کے سامنے ہیں، تو کیسے، کس چوائس کو وہ اختیار کرتا ہے؟ اخلاقی وجود کی بنیاد پر وہ اپنے اخلاقی جو ایتھیکل چوائسز کو اختیار کرتا ہے یا نہیں، یا اپنی خواہشات کی بنیاد پر، اپنے مفادات کی بنیاد پر. تین چیزیں ہیں. یعنی آدمی کے ڈیزائرز ہیں جو اس کے چوائسز کو ایتھیکل رہنے نہیں دیتے. آدمی کے تعصبات ہیں، یعنی آدمی، میں، میری جماعت، میرا مسلک، میرا گروہ، تو یہ ہوتا ہے نا، میرا ملک. تو یہ جو تعصبات ہوتے ہیں اسے حق کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. یا آدمی کے مفادات ہوتے ہیں، یہ چیز ہے، اس میں میرے مفادات ہیں، اس میں میرا فائدہ ہے، اس میں میرے اسٹیکس ہیں، میرا انٹرسٹ اس میں ہے. تو اس کی بنیاد پر آدمی کے چوائسز خراب ہو جاتے ہیں. تو دین اصل میں کیا ہے؟ آدمی کے چوائسز ایتھیکل ہو جائیں، آدمی کے چوائسز اخلاقی بنیادوں پر اپنے چوائسز کو آدمی اختیار کرنے لگے. یہی اصل میں دین ہے. آپ دین کے کسی بھی معاملے کو لیجئے، اس میں چیز جو ہے منطبق ہو جاتی ہے. مثلا سیاست کے کیا طریقے ہیں؟ اللہ کے رسول اس کو بتانے کے لیے نہیں آئے. تجارت کے کیا طریقے ہیں؟ لوگ جانتے ہیں، لوگ ایک نئے سے نئے طریقے اختیار کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں دین کا اپروچ یہ ہے کہ دین انسان کی عقل پر اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ انوویشن کرے، وہ چیزوں کو دریافت کرے، نئے طریقے دریافت کرے. زندگی کے تمام معاملات میں، جس کا تعلق سائنس سے ہو یا ٹیکنالوجی سے ہو، وہ آدمی انوویشن کریں. لیکن جہاں اخلاقی سوال پیدا ہوگا، جہاں ایتھیکل کوسچن پیدا ہوگا، وہاں دین انسان کی رہنمائی کرتا ہے. مثلا سیاست میں آدمی کوئی بھی نظام اختیار کر لے، پریزیڈنشل سسٹم ہو یا کیا سسٹم ہو، یہ اسلام کا ایک کوسچن نہیں ہے. لیکن اصول، اخلاقی اصول، یہ اسلام کا مسئلہ ہے. یعنی آدمی جب فیصلے کرے، اتھارٹی، کسی بھی اتھارٹی پر آدمی ہو تو فیصلے کرے، تو کس بنیاد پہ فیصلے کرے؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اسلام یہ اصول دیتا ہے، اخلاقی اصول، کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو تم اخلاقی بنیادوں پر فیصلہ کرو. یہ ایک اصول. اسی طرح سیاست کے معاملے میں ایک اور اصول دیتا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. ان کا معاملہ آپس کے مشورے سے چلے گا. ان کا جو اجتماعی معاملہ ہے، ان کی سیاست کا معاملہ، ان کے تمدن کا معاملہ، تو یہ کسی کے ایک شخص کی رائے پر یا کسی کا استبداد یہاں پہ نہیں چلے گا، کسی کی تاناشاہی یا ڈکٹیٹرشپ یہاں نہیں چلے گی، بلکہ مسلمانوں کے مشورے سے ان کا نظام چلنا چاہیے، مسلمانوں کے مشورے سے ان کے معاملات حل ہونے چاہیے. تو یہ اخلاقی اصول اسلام سیاست کے بارے میں دیتا ہے. اور بھی اخلاقی اصول ہیں. اسی طرح تجارت کے معاملے میں مختلف طریقے ہیں تجارت کے. تو اس میں اگر کسی طریقے کو اسلام منع کرتا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد کوئی اخلاقی خامی ہے، اخلاقی قباحت اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو اسلام اس کو منع کر دیتا ہے. اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یعنی معاشرت کے معاملے ہیں، مختلف معاملے ہیں جس میں کوئی اخلاقی
مسئلہ پیدا ہو تو وہاں اسلام انٹروین کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے۔ تو یہ اخلاق کے سلسلے میں ایک کمپریہنسو تصور اسلام کا ہے، یعنی اخلاق صرف مینرز کا نام نہیں ہے، صرف اٹھنے بیٹھنے اور صرف سلام کرنے اور صرف تعلقات معاملات کا، یعنی ایک محدود معاملے میں، محدود دائرے میں یعنی یہ جو ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، ان کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی میں، انسان کی پوری زندگی سے اس اخلاق ریلیٹڈ ہے، یہ ریلیونٹ ہے۔ انسان زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کرے اور کوئی بھی چوائس کو اختیار کرے تو وہ جو ہے اخلاق اس کی بنیاد بننا چاہیے۔ یعنی آدمی ایک عام زندگی میں، ہم کہیں جاتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں، تو ڈرائیونگ کرتے وقت جو ہے آدمی اخلاقی اصولوں کی پابندی کرتا ہے یا پابندی نہیں کرتا ہے، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ آدمی کہیں پہ سفر کرتا ہے، سفر کرتے ہوئے اخلاقی اصولوں کی پابندی کرتا ہے یا نہیں پابندی کرتا ہے۔ آدمی کھانا کھاتا ہے تو کھاتے وقت اخلاقی اصولوں کی پابندی کرتا ہے یا نہیں پابندی کرتا ہے۔ تو یہ زندگی کے پورے معاملات سے اخلاق متعلق ہے۔ تو دین کی دعوت کو اگر اس کا خلاصہ بیان کریں تو دین ایمان کی دعوت ہے اور اخلاق کی دعوت ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کسی بھی عمل کی بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد یہ ہے کہ اخلاقی جواز اپنے اندر رکھتا ہے یا نہیں ہے۔ برا عمل وہ ہے جس کے اندر اخلاقی خامی پایا جائے، جس کے اندر اخلاقی قباحت پائی جائے تو وہ عمل برا عمل ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں قرآن مجید کو، قرآن مجید کی مکی صورتوں میں دیکھیں تو آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ یہ کہ قرآن مجید یا تو ایمان کی دعوت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کی، اس کے وحدانیت کے دلائل پیش کر رہا ہے، یا پھر ایمان کے علاوہ جس دوسری چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے وہ اخلاق کی دعوت دے رہا ہے۔ یعنی اپنے اخلاق کو سنوارنے کی، اپنی زندگی میں اخلاقی رویہ اختیار کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ قرآن مجید کا ایک مقام کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور حسن سلوک کرو کس کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ دو پڑوسی بتائے گئے، رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی۔ اور وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اجنبی شخص کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہو، سفر میں ساتھ ہو گیا یا کہیں پہ ساتھ ہو گیا، اس کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے ساتھ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے غلام ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، جو شخص فخر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا، شیخی بگارنے والا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اس سے نفرت کرتا ہے۔ تو اس آیت میں ایک جامع آیت ہے، اس پر غور کریں تو اس کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو کسی کو۔ تو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ بھی اصل میں ایک اخلاقی تقاضا ہے۔ آدمی پر انعامات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس کی ربوبیت سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور کسی اور کے آگے وہ جھک رہا ہے، کسی اور کے گن وہ بیان کر رہا ہے، تو اس سے بڑی اخلاقی قباحت، اس سے بڑی جو ہے اخلاقی برائی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو ایتھکس میں یا موریلٹی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے اور اسی کے گن گائے، اسی کی عبادت کرے۔ اس کے بعد دوسری چیزوں کا بیان ہے، مختلف کیٹیگریز بیان کیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ سب کے ساتھ معاشرے میں حسن سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، تو یہ بھی اخلاق کا تقاضا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک آدمی کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے سامنے والدین کے احسانات بھی اس کے سامنے ہوتے ہیں اور والدین خود بھی سامنے ہوتے ہیں، یعنی والدین کا وجود بھی ہوتا ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ماں باپ کو، اور ان کے احسانات کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ان کی شکر گزاری آسان ہے۔ تو اسی کے ساتھ جب بھی قرآن مجید یہ کہ والدین کی شکر گزاری کی بات کرتا ہے، وہاں ساتھ میں کہتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی انعامات کر رہا ہے، لیکن انعامات کرنے والا دکھ نہیں رہا ہے، وہ انسین ہے، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو والدین کے ساتھ جس طرح شکر گزاری، والدین کے ساتھ حسن سلوک،
ایک اخلاقی رویہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اسی کی بندگی بھی ایک اخلاقی رویہ ہے۔ ان دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ساتھ لا کے بتاتا ہے کہ اخلاقی رویوں میں سب سے بڑا اخلاقی رویہ یہ ہے کہ آدمی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، صرف اسی کی بندگی کرے۔ اس کے بعد جو ہے پوری زندگی میں اخلاق آدمی اختیار کرے۔ تو اخلاق کیا ہے؟ یہ ہے کہ آدمی کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ صحیح ہو جائے اور بندوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اس کا تعلق صحیح ہو جائے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسی چیز کو، اسی مضمون کو اور کھول کے بیان کیا گیا ہے، مزید تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ تم اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بات شروع کی گئی، جو سب سے بڑا اخلاقی تقاضا ہے۔ اس کے بعد مختلف اخلاقی تقاضے بیان کیے گئے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بیان کیا گیا۔ کہا گیا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اسراف نہیں کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنا ہے۔ آدمی زیادہ خرچ کر کے یہ شیخی بگاڑتا ہے کہ یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے تو ڈھیر سارا مال اڑا دیا، تو میں بہت خرچ کرتا ہوں۔ تو یہ شیخی بگاڑنا یہ بھی اصل میں اخلاقی خامی ہے۔ اسراف کرنا، آدمی کی ضرورت جتنی ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا بھی اخلاقی خامی ہے۔ اسی طرح بخل سے بھی منع کیا گیا ان آیتوں میں۔ آدمی کی جتنی ضرورت ہے یا دوسروں کی ضرورت پوری کرنے میں وہ بخل کرتا ہے، تو یہ بھی ایک اخلاقی خامی ہے۔ اسی طرح زنا کے بارے میں، قتل کے بارے میں، اولاد کے قتل کے بارے میں، یتیم کے مال ہڑپ کر جانے کے بارے میں، وعدہ پورا کرنے کے بارے میں، ٹھیک تولنے کے بارے میں، اکڑ کر چلنے کے بارے میں، جو اخلاقی خوبیاں ہیں اور خامیاں ہیں، ان سب کا تفصیل سے بیان سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ تو مکی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ایمان کی بھی دعوت دیتا ہے اور اخلاق کی بھی دعوت دیتا ہے۔ مدنی صورتوں کی طرف آپ آئیں تو مدنی صورتوں میں احکام زیادہ ہیں، یعنی مکی صورتوں میں قرآن مجید نے احکام نہیں دیے زیادہ، قرآن مجید نے شریعت کی تفصیل بیان نہیں کی، وہاں پہ ایمان اور اخلاق تک محدود معاملے کو رکھا ہے۔ لیکن مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے شریعت بھی دی، احکام بھی دیے، قوانین دیے۔ تو یہ اصل میں قوانین یا احکام یا شریعت یہ جو ہے، یہ بھی اصل میں اخلاقی کی بنیاد پہ قانون بنتا ہے۔ یعنی قانون کی کوئی بنیاد ہوتی ہے نا، قانون میں کسی چیز کو جائز یا ناجائز جب قرار دیا جاتا ہے، صحیح یا غلط قرار دیا جاتا ہے، یعنی صرف اسلام کا معاملہ نہیں ہے، تمام معاملات پہ تمام قوانین اسی طرح بنتے ہیں کہ اس کا اخلاقی جواز کیا ہے، اس کا اخلاقی جواز کیا ہے۔ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یعنی اخلاق یہ اخلاقی چیز ہے یا نہیں ہے، اس میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اخلاقی جواز کسی چیز کا ہو تو اسی کی بنیاد پہ قانون بنتا ہے۔ جس چیز کا اخلاقی جواز یعنی اخلاقی طور پر وہ صحیح ہو تو قانون میں بھی وہ صحیح ہوتا ہے، اخلاقی طور پر غلط ہو تو قانون میں بھی وہ غلط ہوتا ہے۔ تو آپ قرآن مجید کے قوانین کو دیکھیے، مدنی صورتوں میں دیکھیے، وہاں بتایا گیا کہ سود حرام ہے، یعنی سود کی حرمت کے بارے میں بتایا گیا۔ تو سود کی حرمت ایک حکم ہے، شریعت کا ایک قانون ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ جھانک کر دیکھیں کہ تو اس کی وجہ کیا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون، ظلم نہیں کرنا ہے، استحصال کسی کا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ اصل میں ایک اخلاقی معاملہ ہے، آدمی کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو ایک اخلاقی خرابی ہے۔ تو سود کی حرمت اصل میں اخلاقی خرابی ہے، اس لیے کہ اس میں غریب کا ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے، غریب کا استحصال ہوتا ہے۔ اسی طرح شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، تو شراب کی حرمت کی کیا بنیاد ہے؟ شراب کی حرمت کی بنیاد یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد آدمی کے اندر خیر و شر کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، آدمی اس چیز کو بھول جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اس کا اخلاقی وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یعنی اخلاقی وجود یہ ہے کہ آدمی ہر معاملے میں ایتھیکل چوائسز کو اختیار کرے۔ تو شراب پینے کے بعد آدمی کا اخلاقی وجود ختم ہو جاتا ہے یا خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس وجہ سے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ پازیٹیو چیزوں میں، ایجابی چیزوں میں آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، تو زکوٰۃ کی فرضیت کی کیا بنیاد ہے؟ وہ انفاق ہے، یعنی انفاق کرنا، غریبوں پر خرچ کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ اصل میں ایک اخلاقی تقاضا ہے، ایک مورل ورچو ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے قانون کی شکل دے دی زکوٰۃ کے نام پہ، اور اس کا نصاب مقرر کر دیا اور اس کا پرسنٹیج مقرر کر دیا۔ تو تمام معاملات میں دیکھیے، خواہ سیاست ہو یا معاشرت ہو یا معیشت ہو، جتنے بھی احکام قرآن مجید نے دیے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح، تفصیل یا تبیین کی ہے،
تو اس کی بنیاد اصل میں اخلاقی ہے، اخلاقی جواز. کسی چیز کا اخلاقی جواز ہے تو وہ قانون بنتا ہے. تو اخلاق مختلف دائروں میں آپریٹ کرتا ہے. یعنی ایک دائرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے، وہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ ایک اخلاقی معاملہ ہے. عام زندگی کے رویوں میں آپ اخلاقی رویہ اختیار کرتے ہیں تو یہ اخلاقی معاملہ ہے. قانون کے دائرے میں آپ جو ہے صحیح اختیار کرتے ہیں، غلط سے آپ جو ہے حلال کو اختیار کرتے ہیں، حرام سے آپ بچتے ہیں، تو یہ بھی اصل میں اس کی بنیاد بھی جو ہے اخلاق ہی ہے. تو اخلاق کوئی محدود کانسیپٹ نہیں ہے بلکہ اسلام میں ایک کمپریہنسو کانسیپٹ ہے. پورے اسلام کی دعوت اصل میں ایمان کی دعوت ہے اور اخلاق کی دعوت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی دعوت تھی، یعنی ایمان کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے اور اخلاق کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا مقصد، مجھے بھیجے جانے کا مقصد، مجھے رسول بنائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں. مکارم اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کے جو بلند ترین درجے ہیں ان کی تکمیل میں کروں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بیان کیا، اور جگہ جگہ اخلاق کے سلسلے میں آپ نے تاکید کی، آپ نے بتایا کہ ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا. ایمان تم میں سے ایمان کے لحاظ سے سب سے کامل ترین وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. یعنی ایمان آدمی کے اندر ہو تو اس کا ظہور لازماً اخلاق کی شکل میں ہوتا ہے. ایمان موجود ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں تو وہ کرتا ہے لیکن زندگی کے عام معاملات میں وہ اخلاقی رویہ اختیار نہیں کرتا، تو یہاں اس کے ایمان پہ ایک بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو جاتا ہے. ایک جگہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ما من شیء اثقل من میزان المؤمن یوم القیامہ، قیامت کے دن مومن کے میزان میں، ترازو میں حسن خلق سے زیادہ، من حسن خلق، حسن خلق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی. یعنی سب سے زیادہ جو چیز میٹر کرے گی آخرت کے دن وہ انسان کی عبادتیں یا دوسری اس کی ریاضتیں نہیں ہیں بلکہ اس کا حسن خلق ہے. زندگی میں کیا اخلاقی رویے وہ اختیار کرتا ہے، تو یہ میٹر کریں گے آخرت میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن اور تم لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ قیامت کے دن مجھ سے وہ ہوگا، میرا پسندیدہ وہ ہوگا وہ جو تم میں احسنکم اخلاقا، تم میں سے جو اخلاق کے لحاظ سے بہترین لوگ ہوں گے. تو یہ اخلاق کا ایک کمپریہنسو کانسیپٹ بھی دیتا ہے قرآن مجید، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات میں، اپنے ارشادات میں اس کی اہمیت بھی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخرت میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ انسان کا اخلاق ہے، اس کا اخلاقی رویہ ہے. اسی کی بنیاد پہ فیصلے آخرت میں ہوں گے. یہی چیز ہے جو آخرت میں وزنی قرار پائی جائے گی. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ بے وزن قرار پائی جائیں گی. اس سے زیادہ جو ہے وزنی چیز آخرت میں اخلاق سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوگی. تو آپ آگے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا اخلاق کے سلسلے میں، آپ کی جو ہے کیا حیثیت تھی. تو اس میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال اخلاق کا نمونہ تھے. جس طرح شروع میں ایک آیت پڑھی گئی سورہ قلم کی جس میں بتایا گیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سرٹیفائی کر دیا کہ اخلاق کا جو بلند ترین مرتبہ ہو سکتا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں. تو آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ بہت اعلیٰ تھے. اخلاق میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اخلاق ایتھیکل چوائسز ہم اختیار کرتے ہیں لیکن بسا اوقات ہم بہت سلیکٹیو ہوتے ہیں اس معاملے میں. یعنی کمزور کے معاملے میں اخلاقی رویہ اختیار نہیں کرتے اور طاقت کے کے معاملے میں اخلاقی رویہ اختیار کر لیتے ہیں. ادنا شخص کے معاملے میں اختیار نہیں کرتے اور اعلیٰ کے معاملے میں اختیار کر لیتے ہیں. کوئی شخص جو ہے غریب ہو تو اس کے سلسلے میں اخلاقی اصولوں کا لحاظ نہیں رکھتے، اور کوئی شخص مالدار ہو تو اخلاقی اصولوں کا لحاظ رکھتے ہیں. یہ عام طور پر ہوتا ہے نا. تو مالدار شخص کو آگے بڑھ کے سلام کرتے ہیں، غریب شخص ہوتا ہے تو اسے اگنور کرتے ہیں. تو یہ ایک اخلاقی رویہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی. حضرت انس آپ کے ساتھ آپ کے خادم کی حیثیت سے تھے اور تقریباً 10 سال تک تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے اف تک نہیں کہا. یعنی اپنے ماتحت کے ساتھ، اپنے خادم کے ساتھ کیا رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آپ نے 10 سال کے اندر اف تک نہیں کہا. ہم تو
गुस्सा हमें आ जाता है और चिढ़ भी देते हैं और हमारा रवैया होता है ना, तो आप हज़रत अनस फरमाते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई काम मैंने किया हो तो आपने ये कहा हो कि लिमा सनाता हाज़ा, क्यों ऐसा कर दिया तुमने? कोई काम मैंने नहीं किया हो तो पूछा हो कि क्यों ऐसा नहीं किया? बल्कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने झिड़का हो, कभी आपने उफ़ कहा हो, तो ये मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने खादिम के साथ था। अपने गुलाम के साथ क्या मामला था? आप जानते हैं कि ज़ैद बिन हारिसा एक गुलाम थे जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट किया था हकीम बिन हिज़ाम ने। वो अपनी माँ के साथ किसी काफ़िले में आए थे और काफ़िला लुट गया था और उनको गुलाम बना लिया गया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम की हैसियत से वो थे। तो उनके वालिदैन को पता चलता है, उनके वालिद और चचा आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहते हैं कि हमारे बच्चे को वापस कर दीजिए और तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप ले जाना चाहें तो ले जाइए अगर ये जाने के लिए तैयार है। तो वो बच्चा जो होता है ज़ैद बिन हारिसा गुलाम जो होते हैं, तो उसको मना कर देते हैं कि अपने माँ-बाप के साथ मैं नहीं जाऊँगा। तो यहाँ आप देखिए कि इनकी ज़िंदगी क्या है? गुलामी की ज़िंदगी, अपने माँ-बाप के साथ रहने के मुकाबले में, आज़ादी की ज़िंदगी के मुकाबले में एक आदमी एक बच्चा, आदमी भी नहीं, एक बच्चा जो अपने माँ-बाप जिसे आप माँ-बाप अज़ीज़ होते हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद करता है, आपके साथ रहना पसंद करता है, तो आपके अख़लाक़ का क्या मेयार होगा? तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात के मौके पे आखिरी जो कलिमात कहे थे, वो ये कलिमात थे कि अस्सलातु व मा मलकत अयमानुकुम, यानी नमाज़ और तुम्हारे मातहतों का ख़याल रखना। ये आखिरी वसीयत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नमाज़ असल में क्या है? नमाज़ ये है कि दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन हस्ती जो है, उसके सामने उसके उसके जो अख़लाक़ी मुतालबात हैं, उसका जो अख़लाक़ी तक़ाज़ा है, वो पूरा किया जाए। उसके सामने झुकना, उसकी बंदगी करना, ये एक ताकतवर तरीन हस्ती के मामले में अख़लाक़ी तक़ाज़े हैं। और वमा मलकत अयमानुकुम, गुलाम जो समाज में बिल्कुल यानी कमज़ोर तरीन वजूद था गुलाम का, उसके कोई हुकूक ही नहीं पहचाने जाते थे और उसके बारे में उसे उस गुलाम के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। उसको एक कमोडिटी की हैसियत से जाना जाता था। यानी जब खरीदते थे गुलाम को, तो देख के खरीदते थे कि कहीं इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे बकरा खरीदते हैं ना कुर्बानी में या आप कोई चीज़ जाके दुकान में खरीदते हैं, तो देखते हैं कि इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई स्क्रैच तो नहीं है, कोई कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है। कपड़े खरीदते हैं तो देख के खरीदते हैं ना, तो ये चीज़ जो है इंसानों के मामले में वहाँ पे होता था कि देख के टटोल के खरीदा जाता था गुलामों को, एक कमोडिटी की हैसियत उनकी थी। तो उनके साथ हुस्न सलूक की आपने वसीयत की। तो अख़लाक़ के मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नमूना है या उसवा है, वो ये कि हम अख़लाक़ में सेलेक्टिव नहीं हों। ताकतवर के सामने भी और कमज़ोर के सामने भी, अमीर के सामने भी और गरीब के सामने भी अख़लाक़ी रवैया हम इख्तियार करें। इसी तरह जो है एक फ़र्क और जो लोग करते हैं अख़लाक़ी मामले में, वो ये कि अपनों के साथ तो अख़लाक़ी रवैया इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन गैरों के साथ अख़लाक़ी रवैया इख्तियार नहीं करते। ट्रेन में आप जा रहे हैं, आपका कोई जानने वाला आया, तो आप खुद उठ के जगह देते हैं या एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन कोई और आता है, तो ये होता है कि हम ज़्यादा ऑक्यूपाई करके बैठ जाएँ, है ना? सीट खाली है तो सो जाएँ, कोई नहीं आके बैठे। तो ये जो रवैया होता है, कुरान मजीद कहता है ना कि वो साहिबी बिल जंब, साथ में आपका जो साथी हो जाता है सफ़र के दरमियान या किसी भी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ में कुछ घंटों के लिए आपका साथ किसी का हो जाए, किसी के साथ आप हों, तो उसका भी ख़्याल रखना है, उसके साथ भी हुस्न सलूक करना है। तो अपनों के साथ और गैरों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वतक़रउस सलाम अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ़, तुम उसको भी सलाम करो जिसको तुम जानते हो और उसको भी जिसे तुम नहीं जानते। फातिमा के बारे में हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक केस आया जिसमें एक औरत थी जिसका नाम फातिमा था जिसने चोरी की थी और उसके हाथ काटने का मामला था। तो वो एक इन्फ्लुएंशियल औरत थी, मालदार औरत थी, उसके सिलसिले में किसी ने आके जो है सिफ़ारिश की कि हाथ ना काटें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वलौ अन्न फ़ातिमत इब्नत मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतु यदहा, अगर मोहम्मद की बेटी माँ फ़ातिमा भी चोरी करती, तो मैं उसका भी हाथ काट देता। यानी अदल के उसूल पर कायम रहना।
اپنوں اور غیروں کا فرق نہیں ہے یہاں، بلکہ اصول کو لاگو کرنے میں، احکام کو لاگو کرنے میں یہ ہے کہ آدمی اخلاق کے مرتبے پر فائز رہے، اخلاقی اصول کا خیال رکھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نمونہ ملتا ہے۔ پھر اخلاق کی ایک سطح ہے جو معمولی سطح ہے، اور ایک اخلاق کی سطح ہے جو برتر سطح ہے۔ معمولی اخلاق کی سطح یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرے تو آپ اچھا کر دیں، کوئی برا کر دیں تو اس کا بدلہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے، یعنی کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ بھی بدلہ اس کا لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ معمولی سطح ہے اخلاق کا، ایک عام سطح، جس کو ایتھکس آف ریسیپروسٹی کہتے ہیں، یعنی ریسیپروکل معاملہ ہوتا ہے، ایکسچینج کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ میرے ساتھ برائی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میرا رویہ بھی آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ معمولی سطح تھی۔ تو اس سطح سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ اعلیٰ سطح کے اخلاق تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ سطح پر فائز تھے، اخلاق کے اعلیٰ مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا نا کہ ادفع باللتی ہی احسن، آپ برائی کا بدلہ اس طریقے سے دیں جو بہترین ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امرنی ربی بتسع، اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، اس میں 3 باتیں یہ ہیں کہ وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو مجھ سے تعلق توڑے گا میں اس سے جڑوں، وَأُوتِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھے محروم کرے گا میں اس کو دوں، وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، جو مجھ پر ظلم کرے گا میں اسے معاف کر دوں۔ تو یہ برتر اخلاق کا نمونہ ہے۔ یہاں جو ایکسچینج والا اخلاق نہیں ہے، بلکہ سامنے والے کا رویہ کیا ہے، اس کا بیہیویئر کیا ہے، اس سے قطع نظر میرا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ یہ رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر موڑ پہ آپ دیکھتے ہیں، زندگی کے سخت ترین مراحل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہی تھا۔ غزوہ احد میں کیا ہوا، آپ زخمی ہو گئے، لوہے کے جو لوہا جو ہے آپ کے چہرے میں مبارک میں گھس گیا تھا، آپ کے دانت نکل گئے تھے اس کی وجہ سے، اسے جب نکالا گیا تھا تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے بارے میں، جب لہو لہان تھے، زخمی تھی، قوم نے زخمی کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اپنی قوم کے لیے، رب اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے رب میری قوم کی مغفرت فرما اس لیے کہ یہ لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا، اخلاقی رویہ۔ طائف کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طائف کی شام کو زندگی کی سخت ترین شام قرار دیا، تو وہاں بھی جب لوگوں نے آپ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا اور آپ کا خون جو ہے جسم سے اتر کر آپ کے قدم مبارک میں جم گیا اور جوتا آپ کا نکل نہیں رہا تھا اس کی وجہ سے، تو ایسے موقع پر بھی جب عذاب کی پیشکش کی گئی کہ فرشتے آیا اور کہا کہ ان 2 بستیوں کو نہیں، پہاڑ کے درمیان جو بستی تھی 2 پہاڑوں کو ملا دیں گے اور ختم کر دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں لیکن ان کی ذریت میں، ان کی نسل میں تو لوگ ایمان لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ہدایت کی دعا کی، عذاب کی اجازت دینے کے بجائے ہدایت کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اخلاق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا گیا کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ واقعہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے ہی پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اخلاق تھا یہ بلند ترین مقام تھا اخلاق کا، یعنی اسکیل میں، اخلاق کا جو اسکیل آپ قائم کریں کہ 0 to 10 آپ اخلاق کا اسکیل قائم کریں تو آپ 10 پر ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں ہم اپنا جائزہ لیں، امت مسلمہ کا جائزہ لیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، تو معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ اخلاق کے نچلے ترین حصے پر اس وقت قائم ہے۔ یعنی آپ امت کا کمپیریزن کسی دوسری قوم کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اپنے جو مورل اسٹینڈرڈز ہیں قرآن اور حدیث میں اور یعنی انسان کی فطرت میں جو مورل اسٹینڈرڈز ہیں اسی کے ساتھ کمپیئر کر لیں تو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ اس وقت اخلاقی بحران کا شکار ہیں۔ اس وقت امت کا اصل مسئلہ تعلیمی پسماندگی یا معاشی پسماندگی نہیں ہے، بلکہ اخلاقی پسماندگی ہے، اخلاقی بحران ہے۔ یہ امت کا اصل مسئلہ ہے، یعنی ہم اخلاق کے معاملے میں سیریس نہیں ہیں، اخلاق کو دین ہی کا حصہ نہیں سمجھتے۔ عام زندگی کے معاملوں میں اخلاقی رویہ اختیار کرنا
ہمارے لیے انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی چوائسز کو جو ہے ایتھیکل چوائسز اختیار کرنا، یہ اصل میں دین کا مسئلہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ رسول کی اطاعت، آج کا جو موضوع ہے کہ رسول کی اطاعت اخلاق میں، تو رسول کی اطاعت ہم کہاں پہ کرتے ہیں؟ رسول کی اطاعت ہم ثقافتی چیزوں میں کرتے ہیں، کلچرل چیزوں میں کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول کا تعلق عرب سے تھا، اور عرب کا ایک کلچر تھا، عرب کے کلچر میں ایک مخصوص قسم کا لباس پہنتے تھے، اور عرب کے کلچر میں بعض چیزیں مخصوص تھیں، تو اس کلچر کو ہم فالو کرنا اصل میں سنت سمجھتے ہیں۔ سیرت کا اصل جو درس ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم ایک خاص لباس کو اختیار کر لیں، ایک خاص وضع خطا کو اختیار کر لیں، ایک ہیئر اسٹائل اختیار کریں، ہمارا جو ڈریس کوڈ ہو ایک خاص طریقہ کا ہو، تو یہ اصل میں اطاعت ہے۔ تو اصل اطاعت یہ نہیں ہے، اللہ کے رسول سے جو اطاعت مقصود ہے وہ یہ کہ اخلاقی رویے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اس چیز کو سامنے رکھ کے امت کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امت کس مقام پر کھڑی ہے۔ یعنی دین کے معاملے میں، یعنی عام دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دیجیے آپ، یعنی خالص جو دین کا رویہ ہوتا ہے، یعنی نماز میں آپ رفع دین کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ مسلک آپ کسی مسلک سے بلانگ کرتے ہیں اور دوسرا شخص کسی دوسرے مسلک سے ہے، تو ان کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، مختلف مسلکوں کی کتابوں کو، مختلف گروہوں کی کتابوں کو جو لوگوں نے لکھی ہیں، تو دوسرے گروہ کے بارے میں کیا ہوتا ہے اس میں، تو اس میں جو ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک فروعی مسائل ہیں، جو جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا ایک اختلافی مسئلہ ہو سکتا ہے جس میں 2 رائے ہو سکتی ہے، 3 رائے ہو سکتی ہے، مختلف رائے ہو سکتی ہے، تو ایسے معاملے میں جب ہم اختلاف کرتے ہیں تو اخلاقی حدود کو پامال کر دیتے ہیں، یعنی سامنے والے جس سے ہمارا اختلاف ہوتا ہے اس کی کردار کشی بھی کرتے ہیں، اس پر الزام تراشی بھی کرتے ہیں، اس کے سلسلے میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور القابات سے بھی اس کو نوازتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہمارا ہوتا ہے، یعنی اخلاق کو یعنی اخلاق ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یعنی فروعی مسائل اس سے زیادہ اہم ہمارے سامنے ہیں۔ تو دین کے سلسلے میں خالص ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، دین پر بات کرتے ہوئے، دین پر لکھتے ہوئے، اس کا اخلاقی رویہ آپ فیس بک پہ جا کے دیکھیے تو مذہبی طبقہ جو کس طرح دین کے سلسلے میں بات کرتا ہے، تو یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو دینی چیزیں ہمارے پاس دینی مذہبی جلسے ہوتے ہیں، مذہبی جلوس ہوتا ہے، اس میں دیکھیں تو اخلاق کو کیسے پامال کرتے ہیں۔ خود سیرت کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر ہم جو جلسے منعقد کرتے ہیں یا جلوس منعقد کرتے ہیں، تو مسلم پاپولیٹڈ جو شہر ہیں یا بڑے شہروں میں مسلم پاپولیٹڈ ایریاز جہاں پہ ہیں، وہاں جا کے دیکھیے تو سیرت کے نام پہ، سیرت کے جلوس کے نام پہ روڈ کو بلاک کر دیتے ہیں ہم، ٹریفک جام کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، آپ نے ایک اخلاقی رویے کے بارے میں وضاحت کی کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو اس کو ہٹا دیا جائے تو یہ صدقہ ہے، لیکن ہم خود اللہ کے رسول کے نام پہ ایک تکلیف دہ چیز بن کے راستے میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کا آنا جانا بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ مذہبی جلوسوں میں ہوتا ہے۔ مذہبی جلسوں میں کیا ہوتا ہے، رمضان میں دیکھتے ہیں آپ کہ رات رات بھر بعض جگہوں پہ حیدرآباد آپ چلے جائیں یا بنگلور چلے جائیں، اس طرح مسلم پاپولیٹڈ جو ایریاز ہیں وہاں پہ، تو رات رات بھر جو ہے مائک پہ تقریریں ہوتی ہیں اور اعلانات ہوتے ہیں، تو وہاں کا جو پاپولیشن ہوتا ہے، مسلم بھی ہوتے ہیں اس میں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تو سب کے لیے تکلیف اور اذیت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ اخلاقی رویہ ہم جو ہے اخلاق یہاں ایک یعنی اخلاقی سوال ہمارے نزدیک پیدا ہی نہیں ہوتا۔ مذہبی عمل یہ ہے کہ ہم جلسے کریں، جلوس کریں، رات بھر جاگیں، تو یہ ہمارا رویہ ہوتا ہے۔ ہمارے تاجر کو آپ دیکھیے یا ہمارا جو مختلف جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، پروفیشنل ہوتے ہیں، تو ان کے سلسلے میں دیکھیے کہ کیا اخلاقی رویہ ہم اختیار کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ ولا امانت ولا دین لمن لا عہد، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے، وہ منافق ہے، اور جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا ہے، وعدے کی پاسداری نہیں کرتا ہے، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، یعنی وہ شخص بے دین ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن ہم نمازیں تو صحیح پڑھتے ہیں لیکن وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تجارت میں سب ہوتا ہے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ منڈے کو پیمنٹ دوں گا لیکن وہ منڈے کبھی آتا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے تو فلاں دن میں ختم کر دوں گا، کر کے دے دوں گا، لیکن ٹالتے رہتے، اس کو وعدہ کرتے ہوئے سیریس نہیں ہوتے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون،
قرآن مجید کہتا ہے کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. لیکن یہ ہمارے رویوں میں دیکھیے، اجتماعی اور انفرادی رویوں میں یہ چیز کہیں نظر نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اخلاقی رویے کے سلسلے میں ہدایت کی کہ لا یستر عبدن فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ. ایک بندہ جو ہے دوسرے بندے کی جو ہے عیب پوشی کرتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا، اس بندے کے عیب کو. تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہم عیب کو چھپانے کے بجائے دوسروں کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہمارا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. اور خاص کر جو سوشل میڈیا آیا ہے تو اس میں جس طرح سے ہم میسیجز فارورڈ کرتے ہیں، اور کوئی یہ نہیں ہوتا نا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی جو کچھ سنے وہ بیان کر دے، جو کچھ واٹس ایپ میں آئے وہ فارورڈ کر دے، تو یہ چیز اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. تو یہ اخلاقی رویہ ہمارا، اپنا واٹس ایپ کھول کے دیکھیے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا اخلاقی رویہ کہاں ہے، اخلاقی مقام میں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری اخلاقی ہدایات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. ہمیں ان ہدایات کی روشنی میں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں اپنے انفرادی اور اجتماعی رویوں کا جائزہ لینا چاہیے. انفرادی لحاظ سے بھی اخلاق پر قائم رہنا، زندگی کے ہر معاملے میں ایتھیکل چوائس اختیار کرنا، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، بہت مشکل معاملہ ہے. اس کے لیے شعوری کوشش کرنی چاہیے. اس کو جو ہے دعائیں اس کے سلسلے میں کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی. اے اللہ، میری جو خلقت تو نے بہترین بنائی ہے، تو میرے سیرت کو بھی اور میرے اخلاق کو بھی بہترین بنا دے. یعنی ہم اپنے ظاہر کے سلسلے میں تو بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ ہمارا وجود کیا ہے، ہم کپڑے پہنتے ہیں تو وہ کیسے ہیں، استری کیا ہوا ہے کہ نہیں ہے، برانڈڈ ہے کہ نہیں ہے، دھلا ہوا ہے کہ نہیں ہے، ہمارا جسم کیسا ہے، کوئی کہیں کچھ لگ تو نہیں گیا ہے. یہ سب چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اخلاق کے اندر جو ہے کتنی خباثتیں بھری ہیں اس کا کبھی خیال نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول نے جو سکھایا ہے کہ آدمی جب بھی آئینے کے سامنے کھڑا ہو، اپنے ظاہر کو دیکھے تو فوراً یہ دعا کرے کہ اللہم حسن خلقی، میرے باطن کو بھی اللہ تعالیٰ پاک کر دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا سکھائی کہ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء. اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں بری بیماریوں سے، برے خواہشات سے، برے اعمال سے اور برے اخلاق سے. اسی طرح مختلف دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے معاملے میں سکھائی ہیں. ان چیزوں کی روشنی میں آدمی شعوری کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ میرا رویہ اخلاقی رویہ ہو. زندگی کے ہر معاملے میں اخلاقی رویہ اختیار کروں اور میرا اخلاقی وجود پاکیزہ ہو، میرا اخلاقی وجود نکھر جائے اور سنور جائے. اس کی شعوری کوشش کرے اور امت مسلمہ میں بھی بیداری پیدا کرے کہ امت مسلمہ میں جو دینداری کا غلط تصور ہے کہ دین بعض مخصوص چیزوں میں ہے اور عام انسانی رویوں میں اخلاقی رویہ ہو، یہ دین کا کوئی کنسرن نہیں ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس پر تنقید کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ جو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال دولت نہیں ہوتا، پیسہ نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ ہوگا قیامت کے دن جو نماز، روزہ، زکوٰۃ سب لے کر آئے گا، لیکن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا اخلاقی وجود داغدار ہو چکا ہوگا، اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار وہ شخص ہوگا. وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَٰذَا، وہ آئے گا اس حال میں کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی. وَقَذَفَ هَٰذَا، کسی پہ بہتان تراشی اور الزام تراشی کی ہوگی. وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، کسی کا مال اس نے کھایا ہوگا. وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، کسی کا خون اس نے بہایا ہوگا. وَضَرَبَ هَٰذَا، کسی کو اس نے مارا ہوگا. یہ اس اخلاقی رویہ لے کر وہ آئے گا قیامت کے دن، اور دوسری طرف اس کی نماز ہوگی، اس کی زکوٰۃ اور اس کے صدقات ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ کیا جائے گا کہ فیؤتیٰ ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ ہے. یہ اس کے جو برے رویے ہیں، اخلاقی برائیاں ہیں، اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس شخص کو اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا، فلاں شخص کو اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کی دوسروں کی برائیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، دوسروں کی برائیاں اس پہ ڈال کے اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. تو آخرت کی کامیابی صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور بے جان عبادات اگر جاندار ہوں تو اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہیں.
تو بے جان عبادات پر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے، بلکہ عبادات اپنی روح کے ساتھ ہوں اور اس کے نتیجے میں ہمارے اندر اخلاقی رویہ پیدا ہو، ہمارا اخلاقی وجود نکھر جائے، تو یہ اصل میں جو ہے آدمی کے اندر آدمی کی جو ہے آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو ضرورت اس بات ہے کہ ہم خود اپنے اخلاقی وجود کا جائزہ لیں اور امت کے اندر بھی اس سلسلے میں بیداری پیدا کریں کہ امت کا اصل وجود جو امت خیر امت ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم اخلاقی طور پر جو چیز معروف ہے تو اس کا تم حکم دیتے ہو، اور منکر جو ہے اخلاقی برائیوں سے تم لوگوں کو روکتے ہو، تم خود اخلاقی برائی میں مبتلا ہو جاؤ، تو یہ کسی طرح جو ہے تمہارے لیے زیبا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے اخلاقی وجود کی طرف متوجہ ہوں اور اسے پاک کرنے کی، اسے نکھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، احسن جزا۔ مولانا محترم نے ہمارے سامنے اخلاق کے بہت سارے پہلوؤں کا ذکر کیا، اور اس تعلق سے جو مسلمانوں کا غلط رویہ ہے اس کی طرف بھی آپ نے نشاندہی کی۔ اللہ ہم کو اس کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب سوالات جوابات کا موقع ہے۔ وقت کی کمی ہے، اس لیے میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ جو خاص سوال ہو وہ آپ کر لیں۔ سمیع اللہ صاحب السلام علیکم، ہمارے مخرج کا تعارف نہیں ہوا، اگر تعارف کرا دے تو بہتر ہوگا۔ جی مولانا ارشاد صاحب۔ دراصل مولانا کی تقریر اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے، اس وجہ سے جو ہے وقت کے لیے ہے وہ تعارف نہیں کرایا گیا تھا۔ خیر، مولانا ایم پی انور فرید صاحب جو وانم بڑی کے قدیم رکن جماعت میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے ماشاءاللہ، تو آپ کے فرزند ارجمند ہیں۔ مولانا نیو کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت رکھتے ہیں ماشاءاللہ گزشتہ چند سالوں سے، اور جامعۃ الفلاح بلریا گنج سے آپ کے فراغت ہوئی۔ کل آپ کے استاد کی تقریر تھی اور آج ان کی تقریر ہے، تو استاد اور شاگرد بازو بازو آ گئے تھے۔ جی جی جزاک اللہ۔ سوالات کا موقع ہے، جو بھی آپ سوال کرنا چاہیں اس تعلق سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام۔ محمد عمر بول رہا ہوں۔ مولانا یہ اخلاق کی چیزیں میں جو بھی باتیں سامنے آئی ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اب کبھی کبھی ہم لوگ سامنے والوں کے ساتھ نرم گوشی سے اور خاکساری کے ساتھ ان کو بہت احترام کے ساتھ بڑے سب لحاظ کرتے ہیں، تو یہ سامنے والوں کا رویہ اتنا ہوتا ہے کہ ہم آخر انسان ہیں، کمزور ہیں، بہت دل دکھتا ہے۔ ہم اس کے اخلاق سے پیش آئے ہیں تو ہم کو بہت دباتے ہیں، دبنے اور دبانے کا معاملہ، ہم ان کے ساتھ دینے کا جب ہم کو دل چاہتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارے اخلاق کا ہم استعمال کرتے ہیں اس جگہ پر، لیکن وہ سامنے والے جو بھی ہوتے ہیں کینی فیلڈ ہم کو بہت کمزور سمجھتے ہیں، ہم کو اور بھی تکلیف دیتے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ کہاں تک ہم صبر کرنا ہے، کیسے صبر اختیار کرنا ہے؟ کچھ اس پر چھوٹی سی روشنی ڈالیں تو بہتر ہوگا۔ جی قرآن مجید میں یہ کہا گیا نا کہ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، آدمی برائی کا بدلہ جو ہے لے سکتا ہے۔ تو یہ ایک معمولی چیز ہے، معمولی سطح ہے، لیکن اعلیٰ سطح یہ ہے کہ آدمی ایک اچھے رویے کا اظہار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کہا ہے کہ لا تکونوا اما، تم جو ہے اما نہ ہو جاؤ۔ اما کا مطلب کیا ہے؟ اما کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی ذاتی رائے کچھ نہیں ہو۔ ان احسن الناس احسننا وان اساؤ فاسانا، لوگ اچھا کرے تو ہم اچھا کریں گے، لوگ برا کریں گے تو ہم برا کریں گے۔ تو یہ رویہ اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہمارے اندر یہ رویہ پیدا ہو کہ لوگ خواہ اچھا کریں یا نہ کریں ہمارے ساتھ، جو رویہ اچھا ہے اس کو میں اختیار کروں گا۔
یہ مطلوب ہے اسلام کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا ہے، آپ نے جو بات کہی ہے کہ اس کے سلسلے میں، کہ المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم. وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی ایذا رسانی پہ، ان کی تکلیف رسانی پہ صبر کرتا ہے، اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا ہی نہیں اور نہ ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے. یعنی آدمی جب بھی لوگوں سے ملے گا، جب بھی تعلقات قائم ہوں گے، لوگوں کے پاس جائے گا، اپنے رشتہ داروں کے پاس یا دوستوں کے پاس یا عام لوگوں کے پاس، تو اسے تکلیف لوگ دیں گے. ہم لوگ بھی اپنے رویے سے سب کو تکلیف دیتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ ہوتا ہے عام طور پہ. تو کوئی زیادہ تکلیف دیتا ہے، کوئی کم تکلیف دیتا ہے، کوئی اس سلسلے میں زیادہ حساس ہوتا ہے، کوئی بے حس ہوتا ہے. تو یہ تو عام طور پہ ہوتا ہے. تو جب بھی آپ لوگوں سے ملیں گے، لوگ تکلیف دیں گے، یہ ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو آدمی اس کے باوجود تکلیف پر صبر کر کے لوگوں سے ملے گا، اس کے مقابلے میں بہتر ہے جو لوگوں سے ملنا جلنا اس لیے چھوڑ دے کہ لوگ تکلیف دیتے ہیں. تو یہ صحیح رویہ یہی ہے کہ ہم لوگ صبر کریں، اس لیے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا جزا دے گا. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس کا ایکسپلائٹیشن تو نہیں ہو رہا ہے. تو آپ تعلقات کو محدود کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں نا. یہ ایک تو یہ تعلقات کے مختلف لیولز ہیں نا. آپ کا تعلق کسی کے ساتھ کیا تعلق ہے، یعنی صلہ رحمی کا تعلق، رحمی رشتہ، خون کا رشتہ ہے، تو اسے تو کسی سے معاملے میں آپ ختم نہیں کر سکتے. یا کوئی عام آدمی ہے، آپ کا دوست ہے یا کوئی مہمان ملنے والا ہے، تو آپ اوائڈ بھی کر سکتے ہیں، ملنا جلنا کم بھی کر سکتے ہیں. یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو اپنے اس کے لحاظ سے، حکمت کے لحاظ سے فیصلہ کیجئے. لیکن جو اصولی معاملہ، جو آئیڈیل معاملہ، جو آئیڈیل جو چیز ہے، وہ یہی ہے کہ آدمی لوگوں سے ملے جلے بھی اور ان کی تکلیف پر صبر بھی کرے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. چارٹ میں کچھ میسیجز آئے ہیں مولانا. ایک تو ایک شخص ہے جو بہت اچھے اخلاق و کردار کا حامل ہے، لیکن وہ ایمان کا حامل نہیں ہے، کیا وہ صحیح ہے یا غلط؟ ایک اور میسج ہے، کارٹون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شائع کرتے ہیں، اس پر بھی کچھ بولیں. اور ایک اور سوال ہے، بعض افراد غربا یا کمزور افراد سے حقارت سے پیش آتے ہیں اور مزدوروں یا کمزور افراد کی حق تلفی بھی کرتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ جی، وہ پہلا سوال جو ہے وہ ایمان کے سلسلے میں، اس کے سلسلے میں تو میں نے بات کہی نا کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اخلاقی معاملات کا جہاں پہ بیان کیا گیا ہے، تو وہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بیان کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اصل میں ایک اخلاقی تقاضا ہے، انسان کا اخلاقی تقاضا ہے. تو آدمی کے اخلاق و کردار اچھے ہوں لیکن اس کا ایمان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہو، تو اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ یعنی کس بنیاد پہ آدمی ایمان نہیں لاتا. آدمی جو ہے یا تو یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو حیران برس رہی ہیں تو اس پر غور نہیں کر رہا ہے، تو اخلاقی لحاظ سے وہ بے حس ہے. یا وہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے لیکن قبول نہیں کر رہا ہے، اس کے کچھ مفادات ہیں، اس کے کچھ یعنی تعصبات ہیں، اس کی وجہ سے، تو یہ بھی ایک بد اخلاقی کا رویہ ہے. تو اخلاق و کردار آدمی کا اچھا ہو جائے اور ایمان آدمی کا نہیں ہو، تو یہ اصل میں آئیڈیل صورتحال میں ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی عام طور پر ہم دیکھتے ہیں غیر مسلموں میں کہ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب آپ خدا کے بارے میں بات کیجئے، دین کے بارے میں بات کیجئے، تو کیا وہ اخلاقی معاملے میں قائم رہتا نا. یعنی اخلاق کا تعلق علم سے بھی اور عمل سے بھی ہے. عمل میں آدمی کے رویے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. علم کے اخلاق میں یہ چیز ہے کہ آدمی حق کو قبول کرتا ہے کیا. اللہ کے رسول کا رویہ کیا تھا نبوت سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قریش سے تعلق رکھتے تھے، ایک مذہبی اجارہ داری تھی قریش کی، خانہ کعبہ کے متولی تھے وہ لوگ، اور خود آپ کے دادا جو ہے اس کے متولی تھے، اس کے بڑے لوگوں میں سے تھے. تو آپ چاہتے تو وہ چیز آپ کے پاس آ جاتی، یعنی اس چیز کو آپ سامنے رکھ کے. لیکن آپ نے یہ نہیں کیا نا. آپ جو ہے ٹروتھ سیکر بنے، آپ غار ہرا میں جاتے تھے اور حق کی تلاش کرتے تھے. یعنی یہ لوگ مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، یہ صحیح دین نہیں ہو سکتا. تو حق کی تلاش کرنا بھی اصل میں، ٹروتھ سیکر بننا بھی اصل میں ایک اخلاقی رویہ ہے. یہ ایمان کے تعلق سے. دوسرا، اللہ کے رسول کے تعلق سے جو چیزیں لوگ کرتے ہیں تو وہ ناواقفیت کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا
दुश्मनी और इनाद की बुनियाद पे करते हैं। खुद अल्लाह के रसूल का जो रवैया सीरत में हमारे सामने आता है, वो रवैया यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एराज़ करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चश्मपोशी करते थे। उम्मत मुस्लिमा को बहुत ज़्यादा इस पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे वाक़ये पर रिएक्ट करके उसको बहुत बड़ा वाक़या बना देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। अल्लाह के रसूल का जो खुद रवैया था, वो ये है कि इदफ़ा बिल्लती ही अहसन, जो शख्स बुराई करता था, उसके साथ अच्छाई से पेश आते थे। तो अख़लाक़ी बरतरी के मक़ाम पे आप फ़ाइज़ हो गए और आपके मानने वाले ने मदीने में आकर तो जंग की अल्लाह के रसूल ने, लेकिन मक्के में क्या किया? हाथ रोके रखा और अपनी अख़लाक़ी बरतरी साबित कर दी। तो यही काम उस वक़्त उम्मत मुस्लिमा को भी करना है। उम्मत मुस्लिमा के पास इस वक़्त ताकत भी नहीं है, तो वो कुछ कर भी नहीं सकती। तो अख़लाक़ी रवैया उम्मत मुस्लिमा सही अख़लाक़ी रवैया इख्तियार करे, अल्लाह के रसूल का तारुफ़ फ़रमाए, आपकी अख़लाक़ी शख़्सियत को लोगों के सामने पेश करे और अपने अमल से जो गलत नमूना पेश कर रहे हैं, उसको ख़त्म करे। तो ये अल्लाह के रसूल का खुद ब खुद सही तारुफ़ लोगों के सामने आ जाएगा। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर, अहसन जज़ा। वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़ादिर उमरी हफ़िज़हुल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हदीये तशक्कुर पेश फरमाएँ।